چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے، اپنے مبارک ہاتھوں سے سب سے پہلے آپ نے اپنا لعاب دہن ڈالا سالن کی ہانڈی میں، اور پھر اپنے ہاتھ سے سالن تقسیم کرتے گئے، روٹیاں تقسیم فرماتے تھے۔ 10 صحابہ کی جماعتیں آتی تھی اور پیٹ بھر کے کھا کے جاتی تھی، یہاں تک کہ 1500 صحابہ پیٹ بھر کے کھا گئے۔ دیکھا تو ابھی روٹیاں بھی پڑی ہیں، سالن بھی پڑا ہوا۔ یہ برکتیں کہاں سے آئی؟ فرمایا کہ وہ دین کی وجہ سے آئی۔ اللہ رب العزت نے یہ معجزات نبی کے ہاتھ میں ظاہر فرمائے، بعد میں بھی اللہ تعالیٰ کے بہت سے بندوں پر یہ چیزیں ظاہر ہوتی رہی۔ جب اطاعت و فرمانبرداری کا راستہ اختیار کرتے ہیں تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے بڑی برکتیں آتی ہیں۔ ہمارے بزرگوں میں حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے ایک جگہ اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ میں اولیاء اللہ کے کشف، اولیاء اللہ کی کرامتوں کو تو مانتا تھا، لیکن جو کہ اس پر ایمان، اس پر یقین، وہ ایمان ہے کہ اولیاء اللہ کی کرامتیں برحق، اس کا انکار نہیں کر سکتے، اور اس پر ہمارا ایمان ہے۔ تو حضرت فرماتے تھے کہ مجھے اولیاء اللہ کی کرامتوں کا تو حق ہونا معلوم تھا، لیکن اتنی زیادہ یعنی میں نے کبھی دیکھا نہیں۔ کہتے کہ 2 واقعات سے مجھے یقین ہو گئے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے 2 واقعات ایسے دیکھے جس سے مجھے پتہ چل گیا کہ اولیاء اللہ کی جو کرامتیں ہیں وہ 100% برحق ہیں، اور اس میں ذرہ برابر بھی انکار کی گنجائش نہیں۔ وہ کیسے؟ پہلی کرامت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند میں سالانہ جلسہ ہوتا تھا اس زمانے، آج سے 125 سال پہلے کی بات۔ تو سالانہ جلسے میں عام طور پر 500-600 آدمی آ جاتے، 400 500 600 قصبے سے بھی باہر سے بھی مہمان آتے، ان کے لیے کھانا بنتا تھا، جلسہ ہوتا تھا۔ عام طور پر دارالعلوم دیوبند کے سرپرست حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی اور دوسرے حضرات آ جاتے، کھانا 400-500-600 کا بنتا تھا۔ آنے والے مہمانوں کو جلسے کے اختتام پہ کھانا کھلایا جاتا تھا۔ ایک سال جلسہ ہوا، معمول کے مطابق 500-600 آدمیوں کا کھانا بنا، لیکن اس سال دارالعلوم کی ایسی مقبولیت ہوئی کہ 10-15 ہزار آدمی جلسے میں آئے، چاروں طرف سے لوگ امنڈ کے آئے۔ اب کھانا 500-600 کا ہے اور یہاں مجمع 10-15 ہزار کا مجمع ہے، تو لوگ گھبرائے، حضرت کے پاس ہے۔ مولانا یعقوب صاحب ناموتوی بڑے ماشاءاللہ اساتذہ میں بھی تھے، بڑے اولیاء اللہ میں سے بھی، جن کا صاحب کشف ہونا بڑا مشہور ہے، بہت سے ان کے واقعات کتابوں میں لکھے ہوئے۔ تو ان کے پاس گئے، جا کے کہا کہ حضرت مجمع بہت زیادہ ہے، 10 گنا مجمع ہے، یعنی 10 گنا 20-25 گنا مجمع ہے، کھانا کم بنا ہے۔ کیا گھبرانے کی بات نہیں، سیدھے وہاں تشریف لائے، یاسین شریف پڑھی اور کھانے پہ کم کیا اور کہا کہ نکال کے کھلانا شروع کرو۔ تو چنانچہ نکال کے کھلانا شروع کیا۔ اب لوگ کھلاتے جا رہے ہیں، کھاتے جا رہے ہیں، کھلانے والے کھلا رہے ہیں اور کھانے والے کھا رہے ہیں، یہاں تک کہ لکھا ہے کہ 10-15 ہزار کا جو مجمع تھا وہ سارے کا سارا پیٹ بھر کے کھا کے فارغ ہو گئے، لیکن اس کے باوجود دیکھا تو دیگوں میں کھانا اسی طرح پڑا ہوا ہے۔ اور پھر دیوبند کے قصبے میں کھانا تقسیم کرنا شروع کیا، گھروں میں گھروں میں دے کر بھیجنا شروع کیا، اور سینکڑوں لوگوں میں کھانا تقسیم ہوا، پھر بھی اسی طرح پڑا ہوا ہے۔ 2 دن تک طلبہ اس میں سے کھاتے رہے، اللہ رب العزت نے ایسی برکت ڈالی۔ تو یہ برکت ہے کہ جب بندے اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کا راستہ اختیار کرتے ہیں تو پھر اللہ رب العزت ان برکتوں کو ظاہر کرتے ہیں، اور برکتیں وہ برحق ہے اللہ کی طرف سے، یہ برکتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت فرماتے ہیں کہ یہ پہلی کرامت میں نے دیکھی برکت والی، اور دوسرا فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں سفر میں تھا، حجاز کے مدینہ منورہ میں ٹھہرا ہوا تھا، رمضان کا مہینہ تھا، مغرب سے پہلے تھوڑی دیر پہلے ایک صاحب آئے جن پر بزرگی کے آثار تھے، جو بدو قسم کے معلوم ہوتے تھے۔ انہوں نے آ کے میری دعوت کی کہ حضرت
افطار گھر چلیں گے وہیں افطاری کر کے آئیں. اب چونکہ دعوت سنت کے مطابق دعوت کو قبول کیا جاتا ہے، دعوت دے تو قبول کرنا یہ بھی سنت ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ مسلمان کے مسلمان پر 6 حق ہے، اس میں سے اگر کوئی دعوت دے تو وہ قبول کرنا چاہیے. سلام کرے تو جواب دے، بیمار ہو جائے تو عیادت کریں، اور دعوت دے تو قبول کریں، آپس میں ہدیے دیں. یہ سارے اسلامی آداب کیسے ہیں؟ لہذا دعوت دی تو حضرت نے قبول کیا. تو کہتے ہیں کہ مجھے لے کر وہ چلنا شروع کی. انہوں نے چلنا شروع کیا، میں ان کے ساتھ ساتھ چلتا رہا. چلتے 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 مدینے کی آبادی ختم ہو گئی. پھر اس کے بعد صحرا شروع ہوا، وہ بھی ختم ہوا. پھر جنگل سے شروع ہوا، وہ بھی ختم ہوا. مجھے یوں محسوس ہوتا تھا کہ پتہ نہیں کتنی دور ہم جا رہے ہیں. اور چلتے 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 آخر میں ایک جگہ پہنچے تو وہاں گئے. اور وہاں جانے کے بعد جب مغرب کا وقت ہوا غروب کا، تو ہم نے افطاری کی. افطاری کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ چلو نماز پڑھنا ہے. تو پھر مجھے لے کر کے واپس ہوئے. ابھی ہم نے چلنا شروع کیا تو درمیان میں جنگل آئے، صحرا آئے. ابھی چلتے 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 مسجد نبوی آ گئی، یعنی مدینہ منورہ کی آبادی میں داخل ہوئے. اور پھر آگے آتے آتے مسجد نبوی نظر آئی. تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں سوچ رہا تھا کہ مغرب کی قضا ہو گئی ہوگی اور عشاء کی تراویح بھی ہو گئی ہوگی، اتنا وقت لگ گیا. لیکن جیسے حضرت کہتے ہیں کہ میں مسجد میں پہنچا، جا کے دیکھا کہ مؤذن صاحب اذان دینے کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں. میں نے پوچھا کون سی اذان ہے؟ کہا کہ مغرب کی اذان ہے، ابھی تو افطاری کھولی ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. آنکھوں سے دیکھا تو پھر مجھے یقین ہو گیا کہ یہ اولیاء اللہ کی کرامات کہ پتہ نہیں کتنی دور کتنے شہر چھوڑ کے چلے گئے، لیکن اس کے باوجود اور اتنا لمبا سفر کر کے ابھی واپس افطار کر کے واپس آئے ہیں. ابھی مغرب کی اذان ہونے والی، چند منٹوں میں سینکڑوں ہزاروں میل کا فاصلہ طے ہو جاتا ہے. اس طرح کے بہت سے قصے حضرت رحمت اللہ علیہ نے شیخ زکریا صاحب کاکلوی رحمت اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں اور صدقات میں واقعات کی بھرمار کر دی. تو اس طرح اللہ رب العزت کی طرف سے برکتیں ہوتی، یہ برکت والی زندگیاں ہوتی کہ اللہ رب العزت زندگیوں میں برکتیں ڈال دیتے ہیں. اطاعت والا راستہ جب آدمی اختیار کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں. اسی لیے پچھلے ہمارے جتنے اکابرین ہیں ان سب کی زندگیوں کو اگر ہم اٹھا کر دیکھیں تو ان کی زندگیوں کی جو برکتیں ہیں آج ہم دیکھتے سنتے ہیں تو حیرت ہوتی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا کہ کس طرح انہوں نے کام کیا. اور حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ جنہوں نے 1365 کتابیں لکھی، 1365 کتابوں کے مصنف، اتنا زیادہ لکھا اور ہر فن پہ ان کی کتابیں ہیں. حدیث پر بھی، تفسیر پر بھی، فقہ پر بھی، تصوف پر بھی، منطق پر بھی، فلسفے پر بھی، ادب پر بھی، اور خاص طور سے امت کے اصلاح معاشرے پر جو ان کی کتابیں ہیں لاجواب و لاسانی. علماء فرماتے ہیں کہ 4 کتابیں ان کی ایسی ہیں جو ان کو قیامت تک زندہ رکھیں، جس کی وجہ سے ان کا نام قیامت تک دنیا میں زندہ رہے گا. یہ سب سے پہلے ان کی کتاب و تفسیر بیان القرآن ہے، جو گویا کہ بڑی زبردست کتاب بیان القرآن. یہ حضرت کی تفسیر ہے، یہ ہر کسی کے بس کی بات. علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ فرما کرتے تھے کہ اردو میں کوئی تفسیر ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں ہم تصدیق و توصیف کریں، اس کی تعریف کریں. تو جب حضرت اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کی کتاب آئی ہاتھوں میں، جب انہوں نے اس کا مطالعہ کیا تو بہت خوشی کا اظہار کیا اور کہا کہ اردو میں انہوں نے تفسیر کا حق ادا کر دیا، اور بڑی خوشی کا اظہار. یہ ان کے بیان القرآن ہے. پھر اسی طرح بوادر النوادر ہے. اب اسی طرح عام اصلاح پر لکھی جانے والی کتابیں ہیں. حضرت کی ایک کتاب ہے التکشف فی مہمات التصوف. تو یہ حضرت کی کتابیں ہیں. تو بہرحال یہ کتابوں کے لکھنے کا انداز. پھر اس کے علاوہ تقریر
جہاں کہیں بیان کرنے کے لیے بیٹھتے تو 7-7 گھنٹے تقریر کرتے، 7-7 گھنٹے مسلسل بولتے. ان کی ساری تقریریں محفوظ ہیں، کبھی 4 گھنٹے 5 گھنٹے 7-7 گھنٹے بیان کرتے. اور سفر کرتے تو مسلسل سفر کرتے. اندازہ لگائیں کہ اللہ نے کتنی برکت دی ہوگی کہ کتابیں لکھی تو اتنی، اسوار کیے تو اتنے، اور بیانات کیے تو اتنے سینکڑوں، اور پھر اصلاح و تربیت، اور پھر مستقل ان کے یہاں نظام اور انتظامات، اللہ نے کیسی برکتیں ڈالی. ہمارے بزرگوں میں حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، دارالعلوم دیوبند کے ناظم سابق ناظم، حضرت کی زندگی کو بھی اٹھا کر دیکھیں تو ایسی برکتیں نظر آتی ہیں سوچ بھی نہیں سکتے. جنہوں نے تقریباً 300-350 کتابیں لکھی، ہر فن پر حضرت کی کتابیں موجود ہیں، علم کا ایک دریا و سمندر، اور تقریریں حضرت کی سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں چھپی ہوئی ہے. اور اسفار اس طرح کرتے کہ دنیا کا شاید ہی کوئی ملک ایسا چھوٹا ہو جس میں حضرت کے قدم نہ پڑے ہوں. تقریباً پوری دنیا کا دورہ کیا، اور دنیا کی بڑی بڑی تنظیموں کے وہ صدر رہے، بڑے رہے، اور سربراہ رہے، سرپرست رہے. اللہ رب العزت نے بہت زیادہ نوازا، اور اتنا زیادہ نوازا تھا کہ آخر زمانے میں حضرت کبھی کبھی روتے اور فرماتے کہ 2 نعمتیں ایسی ہیں جس کو میں بہت زیادہ یاد کرتا ہوں. یہ کہ جب کعبۃ اللہ کی چابی حضرت کے ہاتھ میں پکڑا دی، کہ عربوں نے کعبے کی چابی حضرت کے ہاتھوں میں دی کہ حضرت آپ اس کو کھولیں، اس کا افتتاح کرنا، یعنی اس کو آپ کھولیں، کہ کعبۃ اللہ کی چابی ملی. اور دوسری دفعہ فرمایا کرتے تھے کہ میں حرم شریف میں بیٹھا ہوا تھا، امام حرم جمعے کا خطبہ دیتے ہوئے میری کتاب کا حوالہ انہوں نے پیش کیا، ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین کا. اس سے مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ میں کہاں ہندوستان میں یوپی، اور اس کے اندر ایک قصبہ، اور اس کے اندر تکیہ ایک دیہات کا رہنے والا، اور میرا یہاں حرم شریف میں امام حرم میرا نام لے کے، میری کتاب کا حوالہ دے کے وہ لاکھوں کے مجمع میں بیان کر رہے ہیں. تو حضرت کو اللہ تعالیٰ نے وہ احساس عطا کیا. تو زندگی میں اللہ نے ایسی برکتیں ڈالی، ایسا کام کیا کہ بڑی بڑی اکیڈمیاں بھی اتنا کام نہیں کر سکتی. یہ کیا تھا؟ ان کی زندگیوں کی برکتیں. تو اس طرح برکت والی زندگیاں ہوتی ہیں کہ اللہ رب العزت دین کی وجہ سے بڑی برکتیں دیتے ہیں، کہ دین کی وجہ سے اللہ ہر چیز میں برکت ڈال دیتے. سید الاولیاء شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ 50 سال کی عمر میں علوم ظاہری اور باطنی سے فارغ ہوئے، پھر 50 سال کی عمر میں آبادیوں میں آئے. اس کے بعد حضرت نے 4 نکاح کیے. اللہ نے برکتیں ایسی ڈال دی کہ 4 نکاحوں کے نتیجے میں 49 بچے پیدا ہوئے، ایک کم 50. حضرت کے حیات میں 25 کا انتقال ہو گیا، بقیہ 24 حضرت کے حیات میں زندہ رہے. جب حضرت کا درس ہوتا ہزاروں طلبہ سامنے ہوتے، 12 لڑکے سامنے ہوتے تھے، 6 دائیں جانب 6 بائیں جانب، پھر سینکڑوں ہزاروں شاگرد سامنے ہوتے. اب پردے کے پیچھے ان کی 12 بیٹیاں ہوتی تھی. جہاں کہیں درس کے دوران سو ہو جاتا، کچھ غلطی ہوتی تو اندر سے ان کی بچیاں لکڑی پر لکڑی مارتی. اس سے حضرت سمجھ جاتے، اس لیے کہ عورت کی آواز بھی پردہ ہے، یہ آواز سے حضرت سمجھ جاتے کہ مجھ سے کچھ سو ہوا ہے، غلطی ہوئی ہے. حضرت اس کی تصحیح و اصلاح کرتے، پھر آگے بڑھتے. اللہ نے اولاد میں اتنی برکت ڈالی. جو اپنے زمانے کے بڑے بڑے علماء ہوئے، اولیاء ہوئے، ہمیں اللہ نے اتنا مال دیا کہ ان کی جہازیں تجارت کی سمندر میں چلتی، لیکن اس کے باوجود دنیا کا کوئی اثر زندگی میں نہیں تھا. مال آتا تو بھی خوش نہیں ہوتے تھے، مال ہاتھ سے نکل جاتا تو بھی غمگین نہیں ہوتے، اس لیے کہ ظاہری باطنی تربیتیں ہوئی. تو اس طرح سے اللہ رب العزت برکتیں ڈال دیتے دین کی وجہ سے. خدمتوں کی وجہ سے جن صحابہ کو دعائیں ملی اس میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بھی ہیں، جنہوں نے اللہ کے نبی کی 10 سال خدمت کی. تو اللہ کے نبی ان سے خوش ہو کے ایک دفعہ آپ نے دعا دی، اللہم اکثرہ مالہ وولدہ، اے اللہ اس کے مال میں بھی برکت عطا فرما، اس کی اولاد میں بھی برکت عطا فرما.
مال میں بھی برکت دے، اولاد میں بھی برکت دے۔ تو اللہ رب العزت نے اس دعا کی برکت سے ایسی برکت ڈال دی کہ ایک دفعہ وہ طواف کر رہے تھے، 150 سے زیادہ ان کے بیٹے بیٹیاں نواسے پوتے ان کے ساتھ طواف کے دوران شریک، اور فرماتے تھے آخر زمانے میں نے اپنے ان ہاتھوں سے اپنے 100 سے زیادہ بیٹوں کو، نواسوں کو، پوتوں کو دفن کیا ہے۔ 100 سے زیادہ عمر، اللہ تعالیٰ نے 100 سے زیادہ سال ان کی عمر عطا فرمائی۔ اللہ نے مال بھی خوب دیا تھا، اولاد بھی خوب دی، دین کی وجہ سے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جن کی پوری زندگی غزوات میں، مارکوں میں، جہاد میں گزر گئی، ایک اللہ تعالیٰ نے ایسی برکتیں دی تھی، ایک ہی جہاد میں ان کے 40 بیٹے شہید ہوئے۔ کیسے لوگ ایک ہی جہاد میں 40 بیٹے شہید ہوئے، تو اندازہ لگائیں کہ کیا برکتیں۔ آج وہ برکتیں ختم ہو گئی۔ آج کی دنیا میں کیا ہے، جیسے کہا جاتا ہے کہ ہم دو ہمارے دو، یا یہ کہا جاتا ہے کہ ہنڈرلی گنڈرلی مگو وندے ارلی، ایک ہی کافی، ایک ہی کے پیچھے اپنی پوری صلاحیت لگ رہی ہے۔ میاں بھی کما رہے ہیں، بیوی بھی کما رہی ہے، اور رات و دن کما رہے ہیں۔ کیوں؟ ایک بچے کی خاطر یا ایک بچی کی خاطر اسی میں ساری صلاحیتیں لگ رہی ہے۔ اب اس میں زندگیوں میں نہ سکون ہے، نہ مال ہے، نہ چین ہے، کچھ نہیں۔ اللہ رب العزت نے دین کی وجہ سے ایسی برکتیں ڈالی، مال میں بھی برکتیں، اولاد میں بھی برکتیں، زندگیوں میں بھی برکتیں۔ آج وہ برکتیں کیوں نکلی؟ کیونکہ دین زندگیوں سے نکل گئے۔ جیسے میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ ایمان و تقوی پر اللہ رب العزت برکتوں کے دروازے کھول دے، زمین و آسمان کی برکتوں کے دروازے اللہ کھولے۔ تو اسی لیے اللہ رب العزت کی طرف چلنا، ایمان، تقوی، تو انہی روزوں کے ذریعے سے وہ تقوی والی صفت زندگیوں میں پیدا ہو۔ تو بہرحال رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، جیسے میں نے گزشتہ بھی عرض کیا تھا کہ عام طور پر لوگ اس مہینے کے اندر اپنے مالوں کی زکات نکالتے ہیں۔ زکات کے سلسلے میں دو باتیں ہیں۔ ایک زکات جو ہے صحیح معنوں میں حساب لگا کے کہ کتنا مال میرے پاس ہے، مال میں سب چیزیں جوڑی جائیں گی، کیش کتنا ہے، بینکوں میں کتنا ہے، اور پھر مال تجارت جو میرا بزنس ہے اس میں کتنا مال ہے، اس کے علاوہ تجارت کی زمینیں جس میں میں تجارت کر رہا ہوں اس کی زمینوں پر، اس کی بلڈنگوں پر کتنا مال ہے، سب کا حساب لگایا جائے گا، اور اس میں 2.5% کے حساب سے اللہ اگر توفیق دے تو اور جھکتا تول کر کے دے گا۔ ایک تو حساب لگا کے زکات ادا کرنا، عام طور پر لوگ حساب نہیں لگا، زکات کے نام پہ چند ساڑیاں دے دی، چند کپڑے دے دیے، یا تھوڑا سا کہیں 2 4 5 10 20 گھروں میں راشن کی بوریاں ڈال دی اور سمجھتے ہیں کہ زکات ادا ہو گیا۔ نہیں ادا ہو، بلکہ پائی پائی کا حساب لگانا چاہیے، اور اس پہ یقین ہونا چاہیے، یہ فرض ہے۔ قرآن کریم میں نماز کے ساتھ زکات کا 82 جگہ حکم ہے۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یقیمون الصلاۃ ومما رزقناهم ویؤتون الزکاۃ۔ تو اس طرح نماز کے ساتھ زکات کا 80 پر 2 جگہ تذکرہ ہے۔ اندازہ لگے کتنا بڑا حکم ہے اللہ، نہیں نکالنے پر کتنی بڑی وعید اللہ نے سنائی ہے۔ پورا قارون کا قصہ ہی سنا دیا کہ پورے مال کے ساتھ اس کو زمین میں دھسا دیا گیا۔ ایسی جگہ وہ دھس رہا ہے، ہم لوگ مصر گئے تھے، وہاں ہم نے دیکھا کہ جہاں پورے مصر والوں کا کچرا، کوڑا، گندگی جہاں پھینکی جاتی ہے، آج بھی یہ غیر آباد جگہ ہے جہاں گندگی پڑی ہوئی ہے، اسی کے نیچے قارون ہزاروں سال سے زمین میں دھس رہا ہے، اور اگر قیامت تک دھستا رہے گا، کل اللہ تعالیٰ اس کو تحت الثری سے زمین کے نیچے حصے سے اٹھائیں گے اور حشر کے میدان میں سب کے سامنے ذلیل و رسوا کریں گے اور ہمیشہ کی جہنم میں اللہ ڈال دیں گے۔ نہ نکالنے پر ہزاروں وعیدیں ہیں، سب سے بڑے وعید میں نے یہ سنا، اس لیے کہ جان و مال اللہ کی امانت ہے۔ کوئی ماں کے پیٹ سے کروڑ پتی ارب پتی بن کے نہیں آتا۔ ماں کے پیٹ سے انسان کیسے آتا ہے؟ بالکل برہنہ
بغیر کپڑوں کے، کپڑوں کا یہ تار نہیں ہوتا، بغیر کپڑوں، بالکل برہنہ، روتے ہوئے دنیا میں بچہ پیدا ہوتا ہے اور بالکل خالی ہاتھ آتا ہے۔ یہاں آنے کے بعد اللہ رب العزت انسان کے اس کی مقدر کا اللہ دیتے ہیں تو مال کے نشے میں آدمی کبھی فرعون بن جاتا ہے، کبھی نمرود بن جاتا ہے، اور کبھی شداد بن جاتا ہے، اور کبھی قارون بن جاتا ہے۔ ان سب کی مثالیں اللہ نے دی ہے۔ نمرود بننے کا مطلب عہدے مناصب ملتے ہیں تو نمرود کی طرف دعویٰ کرتا ہے میں فلاں مسجد کا صدر ہوں، فلاں ادارے کا بڑا ہوں، اور فلاں کا فلاں ہوں۔ یہ سب اللہ کے یہاں نہیں چلتا۔ یہ نمرود بنتا ہے یا فرعون بنتا ہے کہ مال کے نشے میں، حکومت کے نشے میں وہ کہنے لگا تھا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا خدا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے وہ کہتا تھا الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی افلا تبصرون، کیا الیس لی ملک مصر، کیا میں ملک مصر کا بادشاہ نہیں ہوں؟ وہذہ الانہار تجری من تحتی، کیا یہ دریائے نیل میرے قدموں کے نیچے سے نہیں بہتا؟ افلا تبصرون، کیا تمہاری آنکھیں اندھی ہو گئی؟ تو اللہ نے انہی دریاؤں میں ڈبو کے دکھا دیا کہ اگر تو خدا ہوتا تو ان دریاؤں میں ڈوب کے کیوں مرتا؟ اور کبھی آدمی شداد بن جاتا ہے، بڑے بڑے بنگلے بناتا ہے، جیسے شداد نے 300 سال تک جنت بنائی، ایسی بنائی کہ جنت کے بارے میں سنتا جاتا تھا، اسی اعتبار سے بناتا جاتا تھا، ایسی حسین و جمیل جنت بنائی، لیکن اس جنت کو دیکھ بھی نہیں سکا۔ ایک قدم جنت کے اندر اس کی اور دوسرا قدم ابھی گھوڑے پر ہی ہے، وہیں پہ ملک الموت نے جان نکال لی اور وہیں سے لکڑی کی طرح گر کے مر گیا۔ تو کبھی آدمی دنیا میں شداد بن جاتا ہے، بڑے بڑے بنگلے بناتا ہے، 5 کروڑ میں، 10 کروڑ میں، 20 کروڑ میں، 50 کروڑ میں۔ بعض لوگوں پر بہت ہی زیادہ حیرت ہوتی ہے کہ اتنے بڑے بڑے بنگلے بنا رہے ہیں، وہ جو تو کہتے ہیں کہ 50 کروڑ کا بنگلہ ہے، 100 کروڑ کا بنگلہ ہے اکیلے میاں بیوی، بچے باہر ملکوں میں ہیں اور بنگلہ ہے 100 کروڑ کا اور 50 کروڑ کا۔ اب یہ اس کے چوکیدار بن کے اسے دیکھ رہے ہیں، اس کی دیواروں کو گھور رہے ہیں، ایک پیسہ کبھی غریبوں کے لیے کھلتا نہیں اور کبھی کسی بیوہ یتیموں کے کام نہیں آتے، بس حسرت و افسوس میں ان بنگلوں کو دیکھ دیکھ کے دنیا سے چلے جاتے۔ اگر ایمان میں آدمی قارون بن جاتا ہے، زکات کو بچانے کے لیے جیسے اس نے اللہ کے نبی پہ تہمت لگائی، فحاشی کی، اور اسی کے نتیجے میں اللہ نے اسے ایسے دھسایا کہ آج تک دھس رہا ہے، قیامت تک دھستا رہے۔ تو یہ نقصانات ہیں مال کے، اسی لیے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہ اے ایمان والوں کہیں یہ مال اور اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، مال اور اولاد یہ آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس میں کیا کرتے۔ تو بہرحال یہ الگ تفصیل ہو جائے گی۔ میں عرض کر رہا تھا کہ مال جو اللہ نے دیا ہے یہ اللہ کی نعمت ہے، اور اللہ نے جو اس کا جو حق اور جو مطالبہ کیا ہے 2.5% کا، تو یہ نکالنا ضروری ہے، فرض ہے۔ ہر صاحب نصاب پر ہر سال زکوٰۃ نکالنا فرض، تو اسی لیے مال کا حساب لگایا۔ جو مسائل پوچھنا علماء سے پوچھ سکتے ہیں، پورے کا پورا حساب لگایا جائے، پھر اس میں سے 2.5% زکوٰۃ نکلی۔ بہت سے لوگ ہیلے بہانے کرتے ہیں، اور بہت سے ہیلے اختیار کرتے ہیں کہ ہیلے نہ کرنا چاہیے، کہ جیسے روٹیشن میں مال تھا، رمضان سے پہلے کوئی بلڈنگ لے لی، کرائے پر اس کو چھوڑ دیا، اور یہ کہتے ہیں کہ کرائے کی بلڈنگ پہ زکوٰۃ نہیں ہے، ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ سب ہیلے بہانے ہیں، اللہ کے یہاں نہیں چلتے۔ اللہ تو دلوں کے بھید کو جاننے والے، تو اسی لیے جتنا ہو سکتا ہے بڑھ چڑھ کے حصہ لینا، تو دل کھول کر کے مال نکالنا، جتنا نکالیں گے اللہ کی شان۔ جیسے میں نے قرآن کریم کی بہت سی آیتیں گزشتہ جمعہ بھی پڑھی تھی، جس میں اللہ نے کیسے کیسے وعدے کیے، ایک لگاؤ تو 10 دیں گے، ایک لگاؤ تو 70 دیں گے، ایک لگاؤ تو 700 دیں گے، اور ایک لگاؤ تو بے حد و حساب دیں گے۔ وہ دینے پہ آئے کوئی روک نہیں سکتا، وہ روک دے کوئی دے نہیں سکتا، اس کے پاس تو خزانے بھرے پڑے ہیں۔ اسی لیے خوب دل کھول کے دینا چاہیے، زیادہ سے زیادہ دینا چاہیے۔
اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ اگر مسلمان صحیح معنوں میں اپنے مالوں کی زکات ادا کرنے لگ گئے تو دنیا میں کوئی بھی مسلمان فقیر و بھکاری نہیں رہے، دنیا کی غربت ختم ہو جائے۔ تو اسی لیے جو ہے دل کھول کر کے نکالنا چاہیے اور مالوں کا حساب لگا، عورتیں اپنے زیورات کا حساب لگا کے نکالیں۔ بہت سی عورتیں ماشاءاللہ بہت سونا ہوتا ہے، آدھا کلو، ایک کلو، دو کلو سونا گھروں میں ہوتا ہے، اس پر بھی سالانہ زکات ہے، وہ عورتیں نکالیں گی۔ اگر عورتیں معذور نہیں نکال سکتی تو ان کی طرف سے فرد نکالیں گی، تو بہرحال اس پر بھی زکات، تجارت کے مال پر زکات، تو ان سب چیزوں پہ زکات ہے۔ سب کو جوڑ کر کے وہ دل کھول کر کے نکالنا چاہیے۔ جب دل کھول کر کے نکالیں گے تو اللہ اس کی برکتیں اتنی ظاہر کریں گے آدمی سوچ بھی نہیں سکتا۔ دین و شریعت میں اللہ نے بڑی برکتیں رکھی۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک صحابی کا سونے کا دکان تھا۔ اب اللہ کے نبی کی حدیث ہے تولو تو جھکتا ہوا تولو۔ اب سونا کون جھکتا ہوا تولتا ہے؟ ترکاری تول سکتے ہیں، چاول اناج جھکتا تول سکتے ہیں، لیکن سونا کون تولے گا؟ وہاں تو گرام ملی گرام کا حساب ہوتا ہے، ملی گرام کا بھی حساب ہوتا ہے۔ لیکن صحابہ کو اللہ اور اس کے رسول کی باتوں میں 100% یقین کہ اللہ کے نبی کی حدیث جب کانوں میں پڑی تو وہ سونے کے بڑے تاجر تھے، گولڈ کی بڑی دکان تھی۔ اب اللہ کے نبی کی بات کانوں میں پڑی کہ تولو تو جھکتا تولو، اللہ برکتیں دیں گے، تو سونا جھکتا تولنا شروع کر دیا۔ روزانہ جب تجارت کرتے شام میں حساب ڈالتے تو 20,000 کا نقصان ہوتا، اگلے دن 20,000 کا نقصان، اگلے دن 20,000 کا نقصان، ظاہر میں نقصان ہوتا گیا، لیکن دین و سنت و شریعت پر یہ جمے رہے کہ دنیا کا مشاہدہ جھوٹا ہو سکتا ہے لیکن میرے نبی کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ اس پر ایسے مضبوط جم گئے، ظاہر میں نقصان ہوتا رہا، برداشت کرتے رہے۔ سال کے آخر میں جب زکات نکالنے کے لیے مال کا حساب لگایا تو اس سال مال دگنا ہو گیا، ڈبل ہو گیا۔ مثلا گزشتہ سال 1 کروڑ کی زکات نکلی تھی تو اس سال 2 کروڑ کی زکات نکال۔ کیسے بڑھا؟ وہ اللہ بڑھائے گا، اس کے خزانے بھرے پڑے ہیں، آدمی سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو اس طرح سے دل کھول کے نکالنا۔ دوسرے نمبر پر مستحقین کو تلاش کرنا ہے، جیسے میں نے گزشتہ بھی عرض کیا تھا، مستحقین کو تلاش کرنا بھی مستقل فرض ہے۔ جیسے زکات دینا فرض ہے، اسی طرح مستحقین کو تلاش کرنا بھی فرض ہے۔ اگر کوئی بیٹھے بیٹھے کہ کون جائے گا، کہاں جائے گا، مالداروں کو دے دے، ادھر ادھر ضائع کر دے تو ادا نہیں ہو۔ بہت چھان بین کر کے دینا پڑتا ہے۔ بہت سے ادارے فراڈ بھی ہوتے ہیں، بہت سے بیت المال کے نام سے، فلاں کے نام سے، تو اس سب سے بہت زیادہ بچنا چاہیے کہ جہاں زکات دے رہے ہیں کہ پورا یقین ہو کہ صحیح معنوں میں ہم دے رہے کہ نہیں۔ اور اس کے اندر زکات کی سب سے بڑی شرط تملیک ہے۔ عام طور پر لوگ اس مسئلے کو نہیں جانتے۔ زکات میں ایک شرط تملیک ہے۔ تملیک کا مطلب مال کا مالک بنا دینا۔ جس کو بھی ہم دے رہے ہیں مال کا مالک بنا۔ جیسے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک آدمی کو 1 لاکھ روپے دیے تھے، وہ دے ہی رہا ہے، کیا میں زکات کی نیت کر لوں؟ نہیں ادا ہو۔ زکات دیتے وقت نیت زکات کی ہو اور دیتے وقت اس کو مال کا مالک بنایا جائے۔ تملیک شرط ہے زکات، اس کے بغیر زکات ادا نہیں ہوتی۔ اسی لیے زکات کی رقم مسجد کی تعمیرات میں بھی نہیں دے سکتے، مدرسے کی تعمیر میں نہیں دے سکتے، اور اسی طرح بہت سے اس کے شرائط ہیں۔ اگر ملکیت تملیک نہیں پائی جاتی زکات ادا نہیں ہوتی، مال کا مالک بنا دینا، تو یہ شرط ہے۔ اب اس میں پوری طرح چھان بین ہو، تلاش کیا جائے۔ اب اس میں امت بہت پریشان ہے۔ ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ زکات کے نام پہ جو راشن کی کٹیں جو تقسیم ہو رہی ہے، اس پہ لوگ صبح سے شام تک عورتیں دھوپ میں کھڑ کے لے رہے ہیں۔ معمولی 1.5 2 2.5 ہزار کی وہ راشن کی کٹ ہوتی ہے، اس کے لیے صبح میں 10 11 سے لے کر عصر تک دھوپ میں عورتیں کھڑی ہیں، تو اندازہ لگائے امت کتنی محتاج ہے۔ عام محلوں میں، سلم علاقوں میں جاؤ تو لوگ ایک وقت کھا کے سو جاتے ہیں 24 گھنٹوں میں، 2 وقت کھانے والے بھی بہت ہیں۔ بچوں کی تعلیم کے لیے، اسکول کے لیے ایک وقت کھا کے بھوکے ماں باپ وقت گزارتے ہیں۔ عورتیں اپنا پیٹ کاٹ کے بچوں کو پڑھا رہے ہیں، بہت سے قرضوں میں ڈوبے ہوئے، تو لہذا ایسوں کو
کو تلاش کیا. جیسے میں نے گزشتہ عرض کیا تھا کہ اپنے اپنے خاندان کے مالدار اگر اپنے اپنے خاندان کی فکر کر لیں تو انشاءاللہ کوئی غریب نہیں رہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے. ابھی حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ کا ایک بیان آیا تھا. اس میں حضرت نے کھلم کھلا یہ کہا کہ اپنی نفلی عمروں کو کینسل کرو. جو تمہارا گھومنا پھرنا ہے اس کو کینسل کرو. عمرے میں ماشاءاللہ ابھی 50 لاکھ لوگ جا رہے ہیں اور نفلی عمرے ہیں. اور آج کل اس پہ اتنا کوئی اجر بھی نہیں مل رہا ہے اس لیے کہ اس کو بھی سیر و تفریح کا اڈا بنا لیا ہے. ابھی 2-4 دن پہلے ایک صاحب نے تصویر دکھائی کہ اتنی سیلفیاں کعبۃ اللہ کے سامنے لی جا رہی ہیں. تعجب ہوتا ہے, حیرت ہوتا, ڈر ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کب خدا کا غضب نازل ہو جائے. سیلفیاں یہ ایک تصویر ہے کہ سب کے موبائل کھلے ہوئے ہیں کعبے کی طرف. ہزاروں لوگ موبائل ہاتھوں میں ہیں, کعبۃ اللہ بالکل ہے اور تقریباً 90% مجمع موبائل میں سیلفی لے رہا. اور کعبۃ اللہ کو سیر و تفریح کی جگہ بنا. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب فضائل حج میں لکھا ہے کہ آج سے سینکڑوں سال پہلے جب کہ صحیح معنوں میں حج عمرے ہوتے تھے, اولیاء اللہ آتے تھے, اس وقت کسی ایک دو کی بے راہ روی سے کعبۃ اللہ ایک گزر فرماتے کہ میں طواف کر رہا. اتنے میں نے کعبے کے اندر سے آواز سنی کہ کعبۃ اللہ بہت ہی درد سے کہہ رہا ہے کہ اے جبریل میں اپنا درد کیسے بیان کروں کہ کس طرح لوگ یہاں آ رہے ہیں اور کیسے کیسے اللہ کی یہاں نافرمانی کی جا رہی ہے. میرا تو اگر بس چلتا تو میں یہاں تک پھٹ پڑتا کہ میری یہ کہ اینٹ جدا ہو جائے کہ نہ میں رہوں نہ یہاں کوئی گناہ ہو. یہ اللہ کی ایسی عظیم الشان جگہ جہاں اللہ کی 120 رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور کلم کھلا ناجائز کام ہو. خواہ مخواہ موبائل میں تصویر لینا ناجائز و حرام ہے. ضرورتاً بڑی اگر ضرورتاً جیسے پاسپورٹ کے لیے تصویر چاہیے تب لے سکتے, تصویر کھینچ سکتے. چند ضرورتوں کے علاوہ موبائل میں اور پھر کیمرے میں تصویر کھینچنا, ویڈیو گرافی, یہ سب ناجائز و حرام ہے. حشر کے میدان میں جب جہنم آئے گی, جب اس کی گردن ظاہر ہوگی تو وہ مجمع میں سے لوگوں کو اس طرح چگ لے گی جیسے جانور دانا چگتا ہے اور چگ کر جہنم میں لے جائے گی. اس میں سے المصورون بھی ہیں, تصویر کھینچنے والے. بڑی سخت وعیدیں آئی ہیں حدیثوں میں. سب سے بھیانک عذاب تصویر والوں کو ہوگا حشر کے میں. لیکن اب بلم بلہ ہو رہا اور کعبۃ اللہ میں ہو رہا. اللہ تعالیٰ نے ڈھیل دی ہے, اس سے آدمی کو ڈرنا چاہیے. حضرت شیخی نے لکھا ہے کہ کعبۃ اللہ میں ایک آدمی طواف کر رہا. طواف کرتے کرتے اچانک اس کی نظر ایک نامحرم عورت پر پڑی تو کعبۃ اللہ کے اندر سے ایک ہاتھ ظاہر ہوا اور اس زور سے اس کے تماچا مارا کہ اس کی آنکھیں نکل کے گر گئی, اندھا ہو گیا. اللہ تعالیٰ جو ڈھیل دے رہے ہیں اور کب پتہ نہیں خدا کی پکڑ آ جائے. بہت زیادہ اللہ کی پکڑ سے ڈرنا چاہیے انسان. تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت نے کھلا اعلان کیا کہ اپنے عمرے چھوڑو, نفلی عمرے اور نفلی پکنک و سفر. جو بہت سے مالدار ہر مہینہ گھومنے پھرنے جاتے تو ان سب کو چھوڑو. اس سے جو پیسہ بچتا ہے فلسطین کے مسلمانوں کو دو, غریبوں کو دو, بیواؤں کو دو, یتیموں کو دو. اس کا بڑا حاجت جسے عام طور پہ میں وہ قصہ سناتا ہوں. حضرت عبداللہ بن مبارک کا بھی ہے اور دوسرے قدرت کا بھی ہے. حضرت شیخی نے اپنی فضائل کی کتاب میں اس کو لکھا ہے کہ وہ حج کے سفر کے لیے جا رہے ہیں. دیکھا تو جنگل کے اندر انہوں نے دیکھا کہ ایک مردہ گدھا پڑا ہوا ہے, مرا ہوا, سڑ رہا ہے. 2-4 دن گزر گئے, پیٹ پھولا ہوا, بدبو اس میں سے آ رہی ہے. مردہ گدھے کی لاش ہے. اس کے قریب میں ایک عورت بیٹھ کے اس میں سے گوشت کاٹ کے اپنے وہ برتن میں ڈال رہی. یہ چھپ کے یہ منظر دیکھنے لگے. دیکھو یہ عورت کیا کرتی, مردہ گدھے میں سے گوشت کاٹ کے اس نے ہانڈی میں ڈالا. یہاں تک کہ اس کو بھر لیا اور بھر کے خاموشی کے ساتھ چلنے لگی. تو حضرت کہتے ہیں کہ میں بھی اس کے پیچھے چلا اور چلتے دیکھا کہ ایک ویرانے میں وہ داخل ہوئی. وہاں دیکھا تو یہ بہت ہی پرانا دو سیدھا مکان ہے, بالکل اڑا ہوا گھر ہے. وہ عورت اس گھر کے اندر
جا کر گھر کے پاس دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے پوچھا کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ وہی مصیبتوں کی ماری ہوئی تمہاری ماں ہو۔ تو اندر سے دروازہ کھلا، یہ اندر گئی، حضرت وہی کیواڑ سے جھانک کے دیکھنے لگے کہ کیا ہوتا ہے، دیکھو یہ عورت کیا کرتی ہے اس کا۔ تو کہتے ہیں کہ اتنے میں وہ دیکھا تو اس کی 4 جوان بیٹیاں، کوئی مرد نہیں گھر میں، 4 جوان بیٹیاں۔ ماں نے جا کے کہا کہ اس کو دھو اور دھو کے چولہے پر رکھو، اس کو پکاؤ کہ آج 3 دن کے بعد یہ چیز میسر ہوئی ہے، بھوک سے ہم مرے جا رہے ہیں اور نڈھال ہو گئے۔ میں کہتے ہیں کہ دھو کر کے ایک بچی نے دھویا اور دوسری نے آگ جلائی اور تیسری نے اس کو رکھا۔ اب جو جوش مارنے لگا اور پھر اس کو سامنے رکھا، کھانے والے تھے، حضرت نے جا کے زور سے دروازے پہ مارا تو انہوں نے دروازہ کھولا اور کہا کہ تم کیا کر رہی ہو؟ انہوں نے کہا کہ تم کون ہو، یہاں کیسے آ گئے؟ تو انہوں نے بہت اصرار کیا کیا بات ہے؟ تو کہنے لگی، آخر میں انہوں نے کہا کہ دیکھو ہم سید خاندان کے، اللہ کے نبی کا خاندان ہے، ہم کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے، بھیک نہیں مانگ سکتے، زکات کی رقم نہیں لے سکتے، کسی کے سامنے جا نہیں سکتے۔ ہمارے شوہر تھے جو بہت خوشحال تھے، اچھی سے ہماری بچوں کی پرورش کرتی تھی، اچھا سا گھر کا گزر بسر ہوتا تھا، ان کا انتقال ہوا، کچھ مہینے یا سال گزر گئے، اب گھروں میں جو چیزیں تھی بک گئی، سب ختم ہو گیا، اب موقعوں پہ فاقے ہیں۔ پچھلے 3-4 دنوں سے ہم نے ایک دانہ نہیں کھایا، اب بھوک سے ہم مرے جا رہے ہیں۔ اب ایسی حالت میں حرام بھی حلال ہو جاتا ہے، مردہ بھی حلال ہو جاتا ہے، اسی لیے ہم اس کو کھا رہے ہیں۔ تو اس نے جو جملے بیان کیے، اندر سے جب بات نکلتی ہے وہ درد بھری نکلتی ہے۔ میرا کہنا آسان، آپ کا سننا آسان، لیکن جن پہ جو گزرتی ہے وہ خود جانتے کہ کس پہ کیا گزرتی۔ تو اس کی باتیں اندر سے تھی، اس لیے کہ وہ اس پہ گزر رہی، تو درد بھرے جملے جو اس نے بیان کیے تو ان کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو بہنے لگے، اور یہاں تک کہ وہ سیدھے آئے اور اس وقت 600 دینار یا 700 دینار ان کے پاس تھے، سونے کے سکے جو حج کے سفر کے لیے رکھے تھے، اور لا کر کے انہوں نے وہاں سے کچھ راشن خریدا، آٹا، دال، دانے، اناج، ترکیاں، ترکاریاں، گوشت کچھ خرید کر کے پوری بوری بنا کے لا کے گھر کے اندر اتار دی، اور پھر کہا کہ بہن یہ 600 اشرفیاں ہیں تو اس کو رکھ لو۔ تو جب وہ وہاں سے سارے کا سارا دیے تو ان بچیوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ماں نے دعا دی، دوسرے نے دعا دی، اور ایسی دعا ابھی دعاؤں کی تفصیل کا بہرحال موقع دی۔ 4 بچیاں کھڑے ہو گئے، چاروں نے اپنے اپنے اعتبار سے دعائیں دی، حضرت نے آمین کہی، وہاں سے روتے ہوئے واپس آئے، حج کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ کہتے ہیں کہ جب حج کا قافلہ گیا تو مجھے بہت ہی قلب افسوس ہوا کہ میرا حج چھوٹ گیا، لیکن حج کا جب زمانہ پورا ہو گیا اور حجاج کرام واپس آئے تو مجھے شرم سی آئی کہ میرا اس سال کا حج چھوٹ گیا۔ لیکن جیسے جا کے قافلے سے میں نے ملا تو کوئی کہتا تھا کہ ہماری ملاقات مینا میں ہوئی، حضرت ہماری ملاقات مزدلفہ میں ہوئی، کوئی کہتا ہماری ملاقات یعنی وہاں پہ عرفات کے میدان میں ہوئی، اور کوئی کہتا کہ طواف وداع میں ہوئی۔ تو حضرت کہتے تھے کہ انکار کرتے ہیں، میں نے حج نہیں کیا، میں نے حج نہیں کیا، یہاں تک کہ بہت سے لوگوں کو ان کا انکار کیا۔ اب آگے گھر میں لیٹے، نیند لگی یا قنوت کسی آئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے فرمایا کہ عبداللہ کتنے لوگوں کا انکار کرو گے، کتنے لوگوں کا انکار کرو گے؟ جب تم نے میرے خاندان کی ایک بچی پر احسان کیا تو اللہ رب العزت کیا تمہیں ایسے ہی ضائع کر دیں گے کہ تمہاری طرف سے ایک فرشتے کو تمہاری شکل کا بنا کے اللہ نے حج کروا دیا۔ ایک روایت کے مطابق اب وہ فرشتہ قیامت تک تمہاری شکل میں وہ حج کرتا رہے گا، اس کا ثواب تمہارے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے، لہذا یہ بھی بڑے اعمال ہیں۔ تو اسی لیے جو ہے حضرت کی جو باتیں تھے مفتی صاحب کی بڑی درد بھری تھی کہ ان چیزوں کو ترک کرو اور اس وقت کی ضرورت جو ہے اس پہ کام آؤ۔ اب اس وقت کی ضرورتیں جو ہے اس پہ آؤ کہ مسلمانوں میں کوئی ڈھنگ کے اسکول نہیں، ایک اسکولوں کو بناؤ، اور مسلمانوں کے کوئی اسپتال نہیں، اسپتال بناؤ۔ اگر مال ہے تو ان چیزوں میں لگاؤ۔ بہت سے بچے فیس نہیں بھر پاتے رہ جاتے ہیں، ان کے فیسوں کا انتظام کرو۔ بہت سے مسلمان قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ان کے قرضوں کا انتظام کرو۔ بیواؤں کی کفالت کرو، یتیموں کی کفالت کرو۔ تو یہ ساری ذمہ داریاں بنتی ہیں مالداروں کی، تو لہذا
مستحقین کو تلاش کرنا بھی ان کی ذمہ داری ہے. تو لہذا اس اعتبار سے اس کی پوری فکر کی جائے اور پورے انتظامات کیے جائیں. دوسری بات یہ کہ الیکشن کا زمانہ قریب ہوتا جا رہا ہے. ووٹر آئی ڈی کارڈ جن کے اب تک نہیں بنے ہیں جلد از جلد بنانے کی فکر کریں. ہمارے نواسوں میں سے، پوتوں میں سے، بیٹوں میں سے جن کی عمر 18 سال ہو گئی ان کے فوراً آئی ڈی کارڈ بنانے کی فکر کریں تاکہ اس سال جو یہ الیکشن ہو تو پورا مکمل ہو اور 100% اس کی تیاریاں بھی کی جائیں. ملک کا مسئلہ بہت ہی نازک ہوتا جا رہا ہے اور بہت زیادہ اس کی ضرورت ہے تو اس کی بھی فکر کی جائے. اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.